الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره الذی معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الرمي المكي المدني العربي الحجازي الملكي القريشي الهاشمي المطلبي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأولاده وأحبابه وآبائه وأنصاره وأهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأكملين الأجملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقرآنه الرشيد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. شروع ہو پرواز زمین اتوں جا کے کعبہ قوسین تے ختم ہوندی. حد ساریاں نبیاں پیغمبراں دی جا کے شاہ ثقلین تے ختم ہوندی. تے سروری جگ دیاں عورتاں دی بیٹی سید ثقلین تے ختم ہوندی. صدق حضرت صدیق تے ختم ہوندا. حرمت کعبہ حرمین تے ختم ہوندی. عدل ختم حضرت فاروق اتے حیا عثمان دی عین تے ختم ہوندی. شجاعت علی تے ختم اے حافظ حد صبر دی حسین تے ختم ہوندی. شاہ مشرقین زندہ ہے، نبی کا نور عین زندہ ہے، علی کے دل کا چین زندہ ہے، شاہ شہزادہ کونین زندہ ہے. اور مت پوچھ وقت کی ان بے زبان کتابوں سے، سنو جو اذان تو سمجھو حسین زندہ ہے. قابل سر احترام، واجب سر تعظیم، لائق سر تکریم حضرات گرامی قدر، آج سن 1442 ہجری کا محرم ہے اور اس کا 8واں دن 8 محرم 1442 ہجری. 1442 کا مطلب یہ ہے جب حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت سے لے کے اب تک 1442 سال گزر چکے ہیں. محرم ہے 8 تاریخ اور میں آپ میں سے ہر ایک کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. آپ کے چہرے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس مسجد میں یہاں سے لے کے حال کے آخر تک بیٹھا ہوا ہے اس کے دل کا جو جھکاؤ ہے مجھے نظر آ رہا ہے، جو دل کا رجحان ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. آج آپ کے دل کا جھکاؤ، رجحان، خواہش اور جذبہ یہ ہے کہ آپ ذکر حسین سننے کا ارادہ لے کے یہاں پہ آئے ہوئے. آج اگر میں نماز کے مسائل بتانا شروع کر دوں تو آپ کہیں گے شاہ صاحب نہیں، یہ پھر کسی وقت بتائیں. آج ان کا ذکر کریں جن کی وجہ سے نماز باقی ہے. کلمے کے فضائل بیان کروں تو آپ کہیں گے نہیں،
آج ان کا ذکر کریں جن کی وجہ سے کلمہ پڑھنا ہمیں نصیب ہوا. اگر میں اسلام کی عظمت بیان کروں تو آپ کہیں گے عظمت بعد میں بیان کیجئے گا، پہلے آپ ہمیں ان کا ذکر سنائیں جنہوں نے شہید ہو کے اسلام کو نئی زندگی عطا کی. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اللہ کا فضل ہے یہ جو ہماری مسجد بسم اللہ ہے شاید جیلم کی ان مساجد میں سے ایک ہے، تقریر شروع ہونے سے پہلے جہاں پہ جوتے ہیں وہاں تک بندے بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے اوپر کوئی فخر نہیں، یہ اللہ کی ذات کا احسان ہے. میں 1000 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں اگر اس بات پہ میں فخر کروں، اور نہ ہی مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ آپ عطاءاللہ شاہ بخاری کو سننے کے لیے آئے ہیں. آپ صرف اس لیے آئے ہیں کہ جس طرح ذکر حسین آپ سننا چاہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح سننے کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ سے گزارش کروں گا کوئی بندہ اپنی کسی چیز پہ فخر نہ کرے. زندگی میں آپ نے کبھی اپنے ذات، کنبہ، قبیلہ، برادری، حسب، نسب پہ فخر نہیں کرنا، اپنے رنگ، روپ، حسن، جمال، آل اور شان پہ فخر نہیں کرنا، اپنی جائیداد، جاگیر، کوٹھی، کار، بنگلے پہ فخر نہیں کرنا. زندگی میں کبھی آپ نے اپنے بینک بیلنس، اپنی دولت اور اپنی افسری عہدے اور کرسی پہ فخر نہیں کرنا، بلکہ میں آپ سے کہوں گا حافظ اپنے حفظ پہ فخر نہ کرے، قاری قرات پہ فخر نہ کرے، عالم کی رب پہ فخر نہ کرے، کوئی پڑھا ہوا اپنے پڑھے ہوئے پہ فخر نہ کرے. کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں پڑھے ہوئے دا مان نہ کریں تے مت آکھی میں پڑھیا، وہ جبال کا ہار اخواندہ روڑ دوے دودھ کڑیا. مطلب یہ ہے نمازی نماز پہ فخر نہ کرے، روزہ دار روزے داروں پہ فخر نہ کرے، حاجی اپنے حج پہ فخر نہ کرے، مالدار اپنی زکاتوں اور صدقے اور خیرات پہ فخر نہ کرے، کیونکہ یہ چیزیں ضائع ہو سکتی ہیں. خطیبوں کی خطابت رد ہو سکتی ہے اور اس کے بعد حافظ کا حفظ بھی رد ہو سکتا ہے، عالم کا علم رد ہو سکتا ہے، نمازیوں کی نمازیں رد ہو سکتی ہیں. ان کے اوپر فخر نہیں کرنا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور نعمتوں پہ فخر نہیں کیا جاتا، ہمیشہ اللہ کا شکر کیا جاتا ہے. اگر آپ نے فخر کرنا ہے تو آپ امام حسین کی غلامی پہ فخر کریں، امام حسن کی غلامی پہ فخر کریں، مولا علی مشکل کشا کی غلامی پہ فخر کریں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی پہ فخر کریں، محمد مصطفیٰ کی غلامی پہ فخر کریں، پنج تن پاک کی غلامی اور نوکری چاکری پہ فخر کریں. کیونکہ ہماری ہر چیز رد ہو سکتی ہے مگر پنج تن پاک کی غلامی رد نہیں ہو سکتی. یہ دنیا میں بھی قبول ہے، یہ قبر میں بھی قبول ہے، اور قیامت کے دن بھی اپنے غلاموں کو جنت الفردوس پہ پہنچا کے چھوڑ دیں. ماشاءاللہ آپ کے نعرے بتاتے ہیں جتنا جذبہ میں نے سمجھا تھا اس سے کئی گنا زیادہ. آپ پہ فکر ہے میں ردی مال لے کے نہیں آیا، اصلی نسلی سچا کھرا سچا جینون مال لے کے آیا. اس کی عطا ہے، میں کون سا گھر سے لایا، اللہ کی عطا ہے. وہ ذہن میں ڈالتا ہے، زبان کے ذریعے آپ کے کانوں تک پہنچا. اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ذریعہ مجھے بنا رکھا. میں نہیں ہوں گا تو اس ممبر پہ اور بیٹھنے والے مجھ سے بڑے بڑے بھی آ جائیں گے، مگر آپ بالکل بے فکر ہے، میں آپ کو بات سمجھا کے جاؤں گا. امام حسن و حسین کی عظمت سمجھا کے جاؤں گا. ہم ان 5 ہستیوں کو کہتے ہیں پنج تن پاک. حضور بھی پاک، علی بھی پاک، فاطمہ بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک. پنج نعرے پنج تنی 1.25 لاکھ نعرہ ہے. یہ سارے پاک ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاک نہ کہو. ہمیں نے پاک کیوں نہ کہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی 5 تن پاک نہ کہو، یہ کوئی لفظ نہیں، پاک نہ کہو.
کہ اللہ خود فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے نبی کے گھر والوں میں نے نجاست تم سے ہمیشہ دور رکھنی ہے اور تمہیں پاک صاف رکھنا ہے۔ لہذا آج کے بعد جو عالم، جو خطیب، جو نقیب، جو نعرہ لگانے والا پنج تن پاک کا نعرہ لگائے، آپ نے یہ نہیں سمجھنا یہ اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، آپ نے یہی سمجھنا ہے جن کو اللہ نے پاک کہا ہے یہ بھی انہی کی پاکی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو زیادہ ٹائم نہیں، صرف منٹوں کے اندر سمجھاؤں گا کہ یہ پاک کیسے ہیں، یہ کس طرح پاک ہوئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، جس آیت میں اللہ نے انہیں پاک کہا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے گھر والوں کو اللہ پاک رکھے گا، آپ کے اہل بیت کو؟ بچے بچے کو پتا ہے، بیویاں گھر والوں میں شامل ہیں، ہر ایک کو پتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی اور بھی ہے؟ حضور نے اپنی چادر اس طرح پھیلائی، دعا علی، حضور نے علی سے کہا اس چادر کے نیچے آ جا۔ اب آپ نے نظر میرے اوپر رکھنی ہے، آپ کو چادر نظر آئے، آپ کی دماغ کے اندر وہ منظر فلم کی طرح چلے۔ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا نبی کے گھر والوں میں تمہیں پاک رکھوں گا، پاک ہو، پاک دھوئے اور پاک رکھوں گا۔ حضور نے اس طرح چادر اوپر کی، فرمایا علی تو بھی چادر کے نیچے آ جا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا تو بھی چادر کے نیچے آ جا۔ امام حسن سے کہا تو بھی چادر کے نیچے آ جا۔ حسین سے کہا تو بھی چادر کے نیچے آ جا۔ اب ایک چادر ہے، نیچے بندے کتنے ہیں جناب گنے؟ ایک حضور، دوسرے علی، تیسرے سیدہ فاطمہ، چوتھے حسن، پانچویں حسین۔ ایمانداری سے بتائیے پانچ تن پاک پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ ہو گئے پورے۔ چادر کے نیچے پانچ ہیں اور حضور نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس وطہرھم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، پروردگار ان کو بھی تو نے داغ نہیں لگنے دینا اور انہیں بھی ہمیشہ ہمیشہ پاک رکھنا ہے۔ پاک ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو چادر کے نیچے پانچ تھے اور میں جو حضرت علی ہے، حضور نے فرمایا لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت، دمہ دمی، اس کا خون میرا خون، عینہ عینی، اس کی آنکھ میری آنکھ، قلبہ قلبی، اس کا دل میرا دل، صدرہ صدری، اس کا سینہ میرا سینہ، جسمہ جسمی۔ اور لوگوں جو علی المرتضیٰ کا جسم ہے وہی محمد مصطفیٰ کا جسم ہے، جو محمد مصطفیٰ کا جسم ہے وہی علی المرتضیٰ کا جسم ہے۔ حضور نے فرمایا ہم دونوں ایک ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں حضور نے فرمایا بضعۃ منی، بضعۃ منی، بضعۃ منی، یہ میرے جسم کا بدعا، بدعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا لفظی معنی ہے ٹکڑا۔ اچھا عربی میں ٹکڑے کو حصہ بھی کہتے ہیں، کتاب بھی کہتے ہیں، نصیب بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک گز کپڑا ہے، اگر آپ اس میں سے 1 انچ اتنا سا کاٹ کے کسی کو دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ نے کتا دیا۔ اب آپ نے سمجھا پتا حضور نے کیوں کہا بیٹی اتنا سا کاٹ کے دے دیں تو کتا دیا، اتنا سا کاٹ کے دے دیں تو آپ نے ایک حصہ دیا، آدھا کاٹ کے دے دیں تو آپ نے نصیف دیا، آدھا دیا۔ لیکن اگر آپ کے پاس 1 میٹر کپڑا ہو اور اتنا سا آپ اپنے پاس رکھیں اور باقی سارا کسی کو دے دیں، پھر عربی کہتے ہیں آپ نے بدا اسے دے دیا ہے، یعنی کہ سارے کا سارا ہی اسے دے دیا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کو بدا تو منی، یہ میرے جسم کا حصہ بھی نہیں، ٹکڑا بھی نہیں، آدھا بھی نہیں، بدا تو منی۔ حضور نے فرمایا یہ آدھے سے
مصطفیٰ کے جسم کا حصہ، اکثر حصہ۔ حضور نے فرمایا حسن میرے جسم کا ٹکڑا، حسین میرے جسم کا ٹکڑا، حسن میرے جگر کا ٹکڑا، حسین میرے جگر کا ٹکڑا۔ پتا چلا حضور نے ان کو اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دیا ہے، جسم کا حصہ قرار دیا۔ حضور نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ مجھ سے ہے میں ان سے۔ آپ کو ایک بات بتاؤ، یہ جو کلمہ ہے نا جو بچے بچے کو آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ بچپن میں جب کلمہ پڑھتے تھے تو آپ کو ایسے پڑھایا جاتا تھا نا، پہلا کلمہ طیب، طیب مینا پاک، ایسے پڑھتے تھے۔ طیب کا معنی صرف پاک نہیں، طیب کا معنی ہے پاک اور پاک کرنے والا۔ وہ ویسے بچپن میں چلے آسانی کے لیے ہمیں پڑھا دیتے ہیں۔ طیب اس چیز کو کہتے ہیں خود بھی پاک ہو، جس کے ساتھ لگ جائے اسے بھی پاک کر۔ یہ کلمہ پاک کرتا ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کلمہ اتنا پاک کرتا ہے، اتنا بندے کو پاک کر دیتا ہے، اتنا پاک کر دیتا ہے۔ روح زمین کی سب سے بڑی گندگی شرک ہے۔ حضور نے فرمایا اگر 70 سال شرک کرنے والا بھی ایک دفعہ اگر میرا کلمہ پڑھ لے، یہ کلمہ اسے سر سے لے کے پاؤں تک اندر باہر سے اس طرح پاک کرتا ہے قیوم ولدتہ امہ، جس طرح اپنی پیدائش کے پہلے 3 گناہوں سے پاک تھا۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا 5 تن پاک کیسے ہیں۔ علی پاک ہیں تو کیسے ہیں، حسین کیسے پاک ہیں، حسن کیسے پاک ہیں، سیدہ زہرا کیسی پاک ہے۔ یہ کلمہ پاک کرتا، یہ 70 سال کے کافر کو بھی پاک کر دے گا۔ وہ وڈیرے بزرگ گزر گئے جو اگرچہ ان پڑھ ہوتے تھے، مگر میں نے سنا ہے ان بزرگوں سے، آپ نے بھی سنا ہوگا پرانی مائیوں سے اور باپوں سے، کہ اگر ہاتھ نہ پاک ہو تو دھوتے ہوئے کلمہ پڑھا کرو تو تب ہاتھ پاک ہوں گے۔ اگر کپڑا نہ پاک ہو تو دھوتے ہوئے کلمہ پڑھا کرو۔ یہ ضرور آپ کے ماں باپ نے یا دادا دادی نے آپ کو بتایا ہو، ویسے کوئی شرعی مسئلہ نہیں، ضروری نہیں، مگر ان وڈیروں کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ کلمہ پاک کرتا ہے۔ بھئی آپ کے جس وڈیرے یا بزرگ نے آپ کو بتایا کہ ہاتھ دھوتے ہوئے کلمہ پڑھو یا کپڑا ناپاک ہو تو اسے دھوتے ہوئے کلمہ پڑھو، اس کا مطلب ہے اگرچہ ان پڑھ تھے مگر اتنا پتا تھا کہ کلمہ پاک کرتا ہے، کلمہ پاک کرتا ہے۔ اچھا اگر آپ کو یقین نہ ہے تو حضرت سلطان بہو سے پوچھ لیں۔ آپ فرماتے ہیں کلمے نال میں ناطیق ہوتی، کلمے نال بیائی ہوں، کلمہ میرا جنازہ پڑھیا، کلمے گور سہائی ہوں۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کلمے سے بندہ ناطاق ہوتا، بالکل پاک صاف ستھرا اجلا چمکدار روشن ہو جاتا ہے۔ یہ جو کلمہ ہے بندے کو اندر سے بھی پاک کر دیتا ہے، باہر سے بھی بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ کلمے لاکھ کروڑا تارے ولی کیتے سہراہی ہوں، یہ جو کلمہ ہے بندے کو اتنا پاک کرتا ہے، اتنا پاک کرتا ہے کہ بندے کو مقام ولایت تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھا بادشاہ نے فرمایا کلمے وچ حقیقتاں ساریاں نے، کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی، کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی، بادشاہ سے فرماتا ہے کلمے پاک جیا نہ ورد کوئی، اے دے وچ حقیقتاں ساریاں نے، کلمہ پاک کرتا۔ اچھا چلیں کبھی جنازے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا اس کلمے دے راز نیارے نے، انہیں ڈبدے بیڑے تارے نے، سن دسیا نبی جی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ معلوم ہوا کلمہ پاک کرتا، اس کلمے نے ہمیں پاک کیا، اس لیے ہم مسجد و منبر میں بیٹھے ہوئے۔ یہ کلمہ کیوں پاک کرتا ہے؟ کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ کا کلمہ، پتہ چلا حضور کا کلمہ پاک کرتا، حضور کا کلمہ اندر اور باہر سے پاک کرتا، حضور کا کلمہ 70 سال کی نجاست سے پاک کرتا ہے۔ اب جو لوگ آپ کو کہیں گے 5 تن پاک نہ کہا کرو، علی پاک نہ کہا کرو، حسین و حسن پاک اور فاطمہ زہرا پاک نہ کہا کرو، جو کہے جی 5 تن پاک کوئی لفظ نہیں، آپ نے اسے ایک جملہ کہنا ہے اور اگر سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ آپ نے کہنا لوگوں ذرا سوچو،
جس نبی کا کلمہ اتنا پاک کر دیتا ہے تو جن ہستیوں کو اس نبی نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے اللہ نے انہیں کتنی پاکی عطا فرمائی. ایک دفعہ پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ. جب حضور کا کلمہ اتنا پاک کرتا ہے تو حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا بدعا ہے, زیادہ حصہ ہے, تو حضور کے جسم کا حصہ کتنا پاک ہے. عزیزان محترم, روح زمین کی سب سے خوشبودار چیز حضور کا پسینہ. ہاں جی, حضور کا پسینہ سب سے خوشبودار. حضور کے پاس ایک عورت آئی, عرض کی یا رسول اللہ بیٹی جوان ہے, جہیز تیار ہے, صرف خوشبو نہیں, آپ خوشبو دیں. حضور نے فرمایا شیشی لے آ خالی. وہ لے آئی, آپ کے ماتھے پہ پسینے کے قطرے تھے. حضور نے شیشی لی اور اس طرح ماتھے کے اوپر ایسے رگڑی. کتنے قطرے تھے؟ حضور نے فرمایا یہ لے جائے, اس میں پانی ڈال, یہ کائنات کی بہترین خوشبو اللہ نے تجھے عطا. منبر پہ بیٹھا ہوں, جمعے کا دن ہے, اللہ کا گھر ہے. کتابوں میں لکھا ہے وہ عورت گئی, بیٹی کے جہیز میں حضور کا پسینہ بطور خوشبو رکھ دیا. پھر وہ عورت رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی. وہ لڑکی رخصت ہوئی, اپنے شوہر کے گھر چلی گئی. پھر اس نے وہ نکال کے اپنے آپ کو لگایا, اپنے شوہر کو لگایا. جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری کے رسالے ضیاء حرم کے اندر کتاب کا حوالہ دے کے لکھا گیا ہے آج تک اس عورت کی نسل مصر کے اندر موجود ہے. 1442 سال گزر گئے, آج تک ان کے جسموں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. ایسا تراشا پتھروں کو نگینہ بنا دیا, صحرا کو مسکرا کے نگینہ بنا دیا. ایسا تراشا پتھروں کو نگینہ بنا دیا, صحرا کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا. اور دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کے رب نے میرے رسول کا پسینہ بنا دیا. بلکہ میں کہتا ہوں نہیں, شاعر پیچھے رہا ہے, میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کے حضور کا پسینہ نہیں بنا, بلکہ حضور کا پسینہ دے کے اللہ نے جنت اور دنیا کے پھولوں کو خوشبودار بنا دیا. حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار چیز کوئی نہیں. پسینہ تو ایک طرف صحابہ فرماتے ہیں حضور اگر بول براز یعنی کہ چھوٹا بڑا پیشاب بھی کسی جگہ پہ فرماتے تھے, وہاں سے بھی ہمیشہ کے لیے خوشبو آیا ہے. تو جس نبی کا بول براز مبارک اتنا خوشبودار ہے, پسینہ کتنا خوشبودار ہے. جس کے پسینے کی شان کا عالم یہ ہے, اس کے جسم کے ٹکڑوں کی شان کا عالم کیا ہے. اب امام حسن و حسین حضور کیا کرتے ہیں, ادھر سے امام حسن آتے ہیں حضور ایسے سینے سے لگاتے ہیں, امام حسین آتے ہیں حضور سینے سے لگاتے ہیں. آپ بھی اپنے بیٹوں بیٹیوں کو, نواسوں نواسیوں کو, پوتے پوتیوں کو سینے سے لگایا کریں, یہ سنت مصطفیٰ. کندھے پہ بٹھایا کریں, یہ بھی حضور کی سنت. ادھر سے امام حسن سینے کے ساتھ, ادھر سے ادھر امام حسین سینے کے ساتھ. یقبلہما, حضور کبھی اس کو چومتے ہیں کبھی اس کو چومتے ہیں, کبھی اس کو چومتے ہیں کبھی اس کو چومتے ہیں, پھر ان کو چومتے ہیں پھر ان کو چومتے ہیں. وَيَزُمُّهُمَا, پھر سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. واہ واہ, جس سینے پہ قرآن اترتا ہے حضور سینے کے ساتھ دونوں کو لگا رہے ہیں. ارے حضور کے سینے کی شان کا کیا کہنا, جس پہ قرآن اترے حسن و حسین اس سینے کے اوپر کھیلتے رہے. اچھا حضور ان کو سینے کے ساتھ چپکاتے ہیں. وَيَشُمُّهُمَا, صرف حضور چومتے نہیں بلکہ حضور کبھی امام حسن کو سونگتے ہیں, کبھی امام حسین کو سونگتے ہیں, کبھی ان کو سونگتے ہیں, کبھی ان کو سونگتے ہیں. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. ہمارے ہاں یا یہ میری خوشبو ہے, یہ بھی میری خوشبو ہے, یہ بھی میری خوشبو ہے, یہ بھی میرا پھول ہے, یہ بھی میرا پھول ہے. یہ دونوں میرے لیے اللہ نے خوشبوئیں بنائی ہیں. ارے جس کا پسینہ پوری کائنات کی خوشبو ہے, اللہ نے اس نبی کے لیے امام حسن و حسین کے جسم کو خوشبو بنا دیا.
عزیزان محترم قربان جائیں. حضور نے فرمایا مجھے ان سے خوشبو آ رہی. وہ کیسی خوشبو ہے جو حضور کو ان کے جسموں سے آتی ہو. اچھا آپ نے بھی اپنے دوترے دوتریاں پوترے پوتریاں بیٹے بیٹیوں سے پیار تو کیا ہوگا, چوما بھی ہو. آپ چوما کر اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو بھی چوما کر. حضور نے ایک صحابی کے سامنے امام حسن و حسین کو چوما. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اپنے نواسوں کو چومتے ہیں؟ حضور نے بولا ہاں میں چومتا ہوں. اس صحابی نے کہا ہم تو نہیں چومتے. حضور نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سخت کر دیے ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں, اپنی اولاد کو چوما کرو, یہ سنت مصطفیٰ. عزیزان محترم اگر سونگا نہیں ہوگا آپ میں سے کبھی کسی نے, نہ بیٹے کو نہ بیٹی کو نہ پوتے کو نہ پوتی کو نہ نواسے کو نہ نواسی کو, سونگا نہیں ہوگا. حضور نے ان کو سونگا. میرے محترم سامعین پتا چلا حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں, یہ دونوں میرے پھول ہیں, یہ میرے پھول ہیں, مجھے ان سے خوشبو آتی ہے. یا رسول اللہ اب آپ خود اتنے خوشبودار ہیں, آپ کو ان سے کس کی خوشبو آتی ہے؟ تو میرے محترم سامعین آپ سمجھ گئے ہوں گے گلاب کے پھول سے گلاب کی خوشبو آتی ہے, موتیے سے موتیے کی خوشبو آتی ہے, چمیلی سے چمیلی کی خوشبو آتی ہے, جس کا پھول ہو اسی کی خوشبو آتی ہے. امام حسن و حسین کو حضور نے فرمایا کہ میرے پھول ہیں. پتا چلا حضور کو ان سے ہمیشہ اپنی خوشبو آیا کرتی تھی. حضور کو ان سے ہمیشہ اپنی خوشبو آیا کرتی. حضرات گرامی قدر قربان جائیے, قربان جائیے ان ہستیوں کی عظمت کے لیے. آپ دیکھیں ہمارے بھی کھلونے تھے, بچپن میں آپ بھی کھیلتے رہے ہیں, ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں. آج کے بچوں کے کھلونوں کے اندر اور ہمارے زمانے کے بچپنے کے کھلونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے کیا کھلونے تھے؟ گلی ڈنڈا, شیشے کی گولیاں, کرکٹ کا بیٹ اور بال. وہ 7 روپے کا ٹینس کا بال ملتا تھا, ہمارا وہ کھلونا ہوتا تھا, اسے سنبھالتے رہتے. 15-16 روپے کا 10 روپے کا بیٹ مل جاتا تھا, ہمارے وہ کھلونے. ایک ڈنڈا لے کے اسے ہم تھوڑا سا سلجھاتے تھے, چھوٹی سی گلی بنا کے سائڈ سے اس کی نوکیں بنا لیتے تھے, یہ ہمارے کھلونے. شیشے کی گولیاں یہ ہمارے کھلونے ہوتا. پھر وقت گزرتا گیا, پھر بچوں کے جدید الیکٹرانک کھلونے آ گئے, گیمیں آ گئی, پلے اسٹیشن گیم تھی, ویڈیو گیمز آ گئی, ہاتھ میں پکڑ کے کھیلنے والی گیمیں آ گئی. پھر وقت نے اور انگڑائی لی. آج کل کے بچوں کے کھلونے ہے ہی نہیں. ان کا کھلونا 50-60 ہزار روپے کا موبائل. ایمانداری سے بتائیے جتنے لوگ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے بچے موبائل سے ہی کھیلتے ہیں. آج کل کے بچے کو صحت مند کھیلوں سے کوئی دلچسپی نہیں, موبائل ہی اس کی گیم. کرکٹ ہے تو وہ موبائل کے اندر ہی کھیلے گا, ہاکی فٹ بال اس کے اندر ہی کھیلے گا, ساری گیمیں اسی موبائل کے اندر. بچے کو کوئی کھلونا لا کے دے دیں, دعائی خدا کی ہے, اس کھلونے کی طرف نہیں جائے گا, وہ یہ کہے گا کہ مجھے موبائل دے. پھر میں بھی اس طرح کرتا ہوں, آپ بھی اس طرح کرتے ہیں. بچہ اگر رو رہا ہو, ضد کر رہا ہو, تو ہم جان چھڑانے کے لیے موبائل نکال کے اسے دے دیتے ہیں, یہ لوگ کھیلو. تو آج کے بچوں کا کھلونا موبائل ہے. پتہ چلا جو وقت گزرتا جا رہا ہے بچوں کے کھلونے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کیا پتا آج سے 30 سال کے بعد بچوں کے کھلونے کیسے. لیکن آئیے میں آپ کو امام حسن و حسین کے کھلونے بتاتا ہوں. سواری کرنے پہ ہر بچے کا جی چاہتا ہے. ہمارے زمانے میں ہمارا اگر سواری کرنے پہ جی چاہتا تھا تو ہمارے لیے پینگیں ہوا کرتی تھیں. وہ ایک چھوٹی سی وہ ریڈی لے کے آتا تھا, اس پہ کرسیاں تھی, وہ گول گول گھومتی تھی, ہم سواری اس پہ کر لیا کرتے تھے. آج کل آپ کے بچے کہیں کہ ہم نے جھولا لینا ہے, آپ کئی لاکھ کی گاڑی باہر نکالتے ہیں اور بچوں کو جھولا دینے کے لیے باہر روڈوں پہ نکل جاتے ہیں. پتہ چلا بچوں کے کھلونے تبدیل ہو رہے ہیں. ماں باپ اپنی گنجائش کے اندر قیمتی سے قیمتی کھلونا بچوں کو لا کے دیتے ہیں. آئیے امام حسن و حسین کے کھلونے دیکھتے ہیں.
ان کا ایک ایک کھلونا دیکھیں اور یقین جانیے کروڑ دفعہ بھی ان کے کھلونوں پہ سبحان اللہ کہیں تو ہاتھ ادا نہیں. امام حسن و حسین کا کھیلنے پہ دل کرتا ہے تو اللہ کبھی انہیں کھیلنے کے لیے اپنے محبوب کی زلفیں عطا فرما دے. پھر داتا گنج بخش علی اجمیری نے دکھا, حضرت ابو بکر و عمر بیان کرتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی تھی, حضور کا حجرہ مبارکہ تھا اور امام حسن و حسین حضور کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور پھر ان دونوں نے کہا نانا جان ہمارا سواری پہ سوار ہونے کو دل کرتا ہے, جھولا لینے کو دل کرتا ہے. تو حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں اب آپ نے کانوں سے نہیں دماغ کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا. حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں دونوں شہزادوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا کھیلنے کو دل کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا میں تمہیں کھلاتا ہوں. عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جھولا لینا ہے. حضور نے فرمایا آؤ جھولا لے لو. پھر یہ دونوں ہستیاں بیان کرتی ہیں حضور نے اپنے گھٹنے زمین کے اوپر رکھے اور دونوں ہاتھ بھی ایسے زمین کے اوپر رکھے. اب نقشہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا, حضور کے گھٹنے بھی زمین کے اوپر ہے, دونوں ہاتھ بھی زمین کے اوپر ہے. پھر امام حسن آگے بیٹھ گئے, امام حسین پیچھے بیٹھ گئے, اور پھر حضرت ابو بکر و عمر بیان کرتے ہیں حضور کی جو زلفیں تھی امام حسن نے دائیں زلف دائیں ہاتھ میں پکڑ لی, بائیں زلف بائیں ہاتھ میں پکڑ لی, اور حضرت ابو بکر و عمر بیان فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حضور نے گھٹنے اور ہاتھ آگے پیچھے کر کے چلنا شروع کیا, اور امام حسن اگر زلف کو دائیں طرف سے کھینچتے ہیں حضور دائیں طرف ہو جاتے ہیں, اگر بائیں طرف سے کھینچتے ہیں حضور بائیں طرف ہو جاتے ہیں. جن کی سواری حضور بنتے ہیں, اس لیے میں نے آپ کو مشورہ دیا ہے ان کی نوکری اور غلامی کے اوپر آپ فخر کیا کریں. چھوٹا سا منظر تو نہیں, میں تو کہتا ہوں فرشتوں کی عبادتیں چھوٹ گئی. یہ والی زلف کھینچتے ہیں تو حضور اس طرف چلنا شروع کرتے, جس کے اشارے پہ کائنات چلتی. یہ والی زلف کھینچتے ہیں تو حضور اس طرف چلنا شروع کرتے. ایسے کھلونے کسی کو ملے ہیں, اس سے قیمتی کوئی کھلونا ہو سکتا ہے؟ اچھا ہم اگر تقریر میں کہہ دیں جب امام حسین کربلا کے میدان میں گھوڑے کی پشت کے اوپر سے 1850 زخم کھا کے اور جسم میں کئی تیر لگے ہوئے تھے اور ہر تیر انسان کے قد کے برابر تھا, ہر تیر آدھا ادھر تھا آدھا جسم کے اس طرف نکلا ہوا تھا. جب امام حسین گھوڑے کی پشت سے زمین کے اوپر گرے جسم ایسے تیروں کے اوپر کھڑا ہو, اسی حال میں آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دیا. بے دل ہو انج گھوڑے اور ڈگیا جی میں ڈگ پیا برت قرآنو, بے ادبی دی اوڑک ہو گئی ایک کوک اٹھی اسحانو, اج جنازہ مہر وفادہ اٹھ چلیا اس جہانو, پر اعظم صبر حسین دا ویکھی نہیں کیتی ہائے زبانو. میرے محترم سامعین نواں لباس پوا کے زینب کتا ہتھی ودیا بھائی کی جاڑے اس پھر نہیں آنا کھلی سر دے آن جدائی, تے کی دساں میں درد زینب دا جدی لٹی گئی خدائی. آزم کب گیا عرش خدا دا جدو لاش حسین دی آئی. عزیزان محترم ہمیں تو یہی نظر آیا کہ امام حسین گرے تو تیروں کے اوپر گرے اور وہیں پہ نماز پڑھنا شروع کر, سجدے میں سر کرم. ظاہری طور پہ ایسا ہی ہوا ہوگا, مگر جس طرح میں نے پچھلے جمعے بیان کیا جب امام حسین گرنے پہ آئے ہوں گے حضور نے اپنے ہاتھ آگے کر دیا, مولا علی نے جھولی آگے کر دی, سیدہ فاطمہ کو زہرا نے چادر بچھا دی. پتہ نہیں کون کون اپنی کیا کیا چیز لے کے آیا ہو, بالکل آیا ہوگا اور آئے تھے.
کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے قربانی کا جانور جب قربان ہوتا ہے تو اس کا خون زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جائے۔ جو رب قربان ہونے والے جانور کا خون زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اس نے حسین کو کیسے زمین پہ گرنے دیا؟ ظاہر میں ایسا ہی ہوا ہوگا، مگر اصل راز کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ ہاں ہمیں صرف اتنا پتا ہے وہ حسن و حسین جن کے کھیلنے کا وقت آئے تو اللہ کبھی حضور کی زلفیں آگے کر دے، جن کے کھیلنا کا وقت آئے تو جس سینے پہ قرآن نازل ہوتا ہے حضور وہ سینہ آگے کر دے، جن کا سواری پہ دل کرے حضور اپنے کندھے آگے کر دے، جن کا جھولے لینے پہ دل کرے حضور اپنی کمر پہ بنی ہوئی مہر نبوت آگے کر دے، مسجد میں کھیلنے کا دل کرے تو حضور سجدے میں ہو تو وہ سجدے میں حضور کے اوپر چڑھ کے کھیلنا شروع کر دے، جمعے کا دن جمعے کے وقت وہ کھیلنا چاہے تو حضور ممبر پہ بیٹھے ہو تو وہ آگے حضور کی گود پہ بیٹھے اور کھیلنا شروع کر دے۔ بھئی جس کے کھیلنے کے لیے کبھی حضور کی زلفیں، کبھی حضور کا کندھا، کبھی حضور کا سینہ، کبھی حضور کی کمر، کبھی حضور کی مہر نبوت، کبھی حضور کی جھولی، کبھی حضور کا ممبر، بھئی جن کے کھیلنے کا وقت آئے تو یہ چیزیں آگے ہوتی ہیں۔ جب ان کی شہادت کا وقت آیا ہوگا تو تب بھی اللہ نے یہی چیزیں انہیں عطا فرمائی۔ جن کے کھیلنے والی چیزوں کی شان کا عالم یہ ہے بوقت شہادت ان کی شانوں کا عالم کیا ہے۔ عزیزان محترم، ان ہستیوں کی عظمت کا کیا کہنا؟ حضور آئے تھے شہادت کے وقت۔ جب امام حسین کے بیٹے حضرت علی اکبر شہید ہوئے، برچھا ایسے سینے میں لگا، ادھر سے لگا ادھر سے اس کا پھل باہر آ گیا۔ ایک شکی بدبخت نے تیر مارا اور تیر ایسا تھا گلے میں لگا اور اس نے گلے کو پھاڑ دیا۔ حضرت علی اکبر نیچے گرے، آپ نے کہا یا ابت یدرکنی، ابا جان مجھے سنبھالیے۔ امام حسین جوان بیٹے کے تڑپتے ہوئے لاشے کی طرف آئے، مردانہ وار آئے، لا کے آپ کو اٹھایا، آپ کی کمر اپنی جھولی میں رکھی اور آپ کے رخسار کے ساتھ اپنا رخسار اس طرح لگایا۔ کیا منظر ہوگا کربلا جب 56 سال کا امام 18 سال کے زخمی بیٹے کا رخسار زخموں سے تر بتر، خون اور پسینے سے شرابور، اس طرح رخسار کے ساتھ رخسار رکھا۔ حضرت علی اکبر نے عرض کیا ابا جان تھوڑا سا پانی مل جائے۔ امام حسین نے اپنی وہ زبان جسے حضور چوسا کرتے تھے وہ چوسنے کے لیے علی اکبر کے منہ کے اندر ڈالا۔ حضرت علی اکبر کی دردیں ختم، تکلیفیں ختم۔ بھئی اس سے بڑا تو کوئی دوا ہو ہی نہیں سکتی پوری کائنات کے اندر۔ پھر میرے محترم سامعین، حضرت امام حسین اور علی اکبر اب دنیا کا پانی ہمارے مقدروں میں نہیں، جیسے ہی تو دنیا سے پردہ کرے گا یسقیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکاسیہ، اے میرے بیٹے میں تجھے خوشخبری دے رہا ہوں، تیری آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے تجھے جام کوثر عنایت فرمائے۔ صرف اتنی بات کہی تو حضرت علی اکبر نے آنکھیں کھولی، اب ظاہر رخسار کے اوپر رخسار تھا۔ صورتحال یہ تھی حضرت علی اکبر کا سینہ امام حسین کے سینے کے ساتھ لگا ہوا، ایسے رخسار پہ رخسار تھا، باپ کا چہرہ ادھر تھا، بیٹے کا چہرہ ادھر۔ سنیوں کی کتابوں کے اندر لکھا اور میں نے باقاعدہ حوالہ نکال کے رکھا ہے، اس کے اوپر عالمانہ تحقیق موجود ہے۔ حضرت علی اکبر نے حالت زخمی میں آنکھوں کے اوپر خون آیا ہوا تھا،
خون کو ایسے تھوڑا سا صاف کیا اور آنکھیں کھولی، تو آپ نے آنکھیں کھول کے کہا یا ابتی علیک السلام، ابا جان میرا آپ کو سلام ہو، ابا جان سلام قبول کیجئے۔ امام حسین کا بیٹے سلام تو میں نے تجھے کرنا ہے، تو مجھے سلام دے رہا ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ابا جان یہ سلام میں نہیں دے رہا، ھذا جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقریک السلام، آپ کا چہرہ ادھر ہے میرا چہرہ ادھر ہے، یہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں جو کہہ رہے ہیں علی اکبر اپنے باپ ابا حسین کو بھی میرا سلام پیش کرنا، اور وہ کہہ رہے ہیں اجل القدوم الیہ، اے حسین آپ بھی جلدی سے ہمارے پاس آ جائیں، ہم بھی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی پنجابی کے شاعر نے کہا گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا، لا کے توڑ لباڑیاں اوکھیاں نے، اصغر ہتھاں دے وچ کو ہاتھ دینا، گلے باواں کٹاڑیاں اوکھیاں نے، تے یارو چاٹیاں نیزے دی نوک اتوں بوئے یار دے پاڑیاں اوکھیاں نے، دائب اکبر جوان دی لاش تے ہنجو نہ بگاڑیاں اوکھیاں نے، مولا غوث و قطب و کلندر حسین ہے، بخشش کا بے کنار سمندر حسین ہے، توحید جس سے ملتی ہو وہ عنبر حسین ہے، فقراء کی سلطنت میں تونگر حسین ہے، اے وجہ ذوالجلال فنا تجھ سے دور ہے، آ دیکھ دل میں نہیں روح کے اندر حسین ہے۔ واخر دعوانا